السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تھنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہے محمد فاروق عرف بابو تھنولی۔ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اے رب العالمین ہم سب کو وسعت والا رزق عطا فرما، غیب کے خزانوں سے عافیت والی اور ہدایت والی زندگی نصیب فرما۔ سب سے پہلے ہم مل کر درود شریف پڑھتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے مسائل، فضائل، وظائف لے کر میں حاضر ہوتا ہوں۔ آخر تک ویڈیوز کو دیکھا کریں، آپ کو مسائل بھی سمجھ آئیں گے، فضائل بھی سمجھ آئیں گے، وظائف بھی سمجھ آئیں گے۔ آج ایک انتہائی ضروری اور اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن اندازی کر کے 6-7 آدمی ملتے ہیں اور قرآن اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلے گا اس سے ہم سارے چائے پیئیں گے، مٹھائی کھائیں گے یا کھانا کھائیں گے؟ آیا اس طرح کرنا شرعی طور پہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن ڈال کر ایک دوسرے کو کھانا کھلانا یا پلانا، قرآن ڈال کر ایک دوسرے سے کھانا پینا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اکثر اور بیشتر نوجوانوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اکثر اور بیشتر نوجوان اس طرح کرتے ہیں، جی چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل گیا آج روٹی وہی کھلائے گا۔ چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل گیا آج چائے وہی پلائے گا۔ چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل گیا آج شربت وہی پلائے گا۔ آیا یہ جو عمل ہم کرتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ کے مسائل اور اس کا حل جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر لکھا ہے، یہ جو طے کیا جاتا ہے جس کا نام نکلے وہ کھلائے گا، وہ پلائے گا، یہ صریحاً جوا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صریحاً جوا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن ڈال کر کسی سے کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل میں اس کو غلط لکھا ہے، جوا لکھا ہے، حرام لکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی اس طرح کر رہا ہو تو آئندہ اس طرح نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اپنے حلال پیسوں کو حرام کر رہے ہیں، اپنے حلال پیسوں کو حرام کر رہے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ السلام علیکم۔